ذرا اس وقت اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر مرتضی صاحب کی بھی رائے لے لوں۔ مرتضی صاحب ایک تو بتائیے گا قانونی طور پر آپ کی اس معاملے میں کیا رائے؟ جس طرح انہوں نے کہا، مصدق صاحب نے کہا کہ انٹرپریٹیشن نیب نہیں کرے گا، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹ، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کرے گی، اور شہزاد اکبر صاحب کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جو ہے وہ ریمارکس ہیں، وہ ہے ڈیسیجن ہے کہ جی نیب کو ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، اگر سالڈ ایویڈنس ہے، کوئی کنکریٹ چیزیں ہیں، گو اینڈ گیٹ دیم۔ تھینک یو عادل صاحب، آپ نے بتا دیا کہ وہ پہلے جو شخص بات کر رہے تھے وہ شہزاد اکبر صاحب ہیں، کیونکہ مجھے کنفیوژن ہوئی تھی کہ نیب کا اسپوکس پرسن بات کر رہا ہے یا کوئی اور بات کر رہا ہے، کیونکہ بات جس طرح ہو رہی تھی وہ نیب کے بہاف پہ ہی ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی بات کی جا رہی تھی۔ دیکھیں عادل صاحب، میرا اپنا جو قانونی رائے ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا اصول جہاں یہ نیب کی بات کرتے ہیں ان کو اس اصول کو بھی بیان کرنا چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ a man is presumed to be innocent unless proven guilty، اور یہ شک قانون کے اندر دنیا بھر میں اسی لیے ڈالی گئی کہ کوئی بھی حاکم وقت جو ہے کسی شخص کو ہراساں نہ کر پائے، عدالت فیصلہ کرے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، ایک بار عدالت فیصلہ کر دے اس کے بعد اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ انفارچونیٹ رواج یہ ہے کہ آپ عدالت میں کیس کو ثابت نہیں کرتے، جرم کو ثابت نہیں کرتے، اور میرلی ایک ایلیگیشن کے بیسس کے اوپر بندے کو اریسٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان پرنسپل بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں نون لیگ نہیں کر پائی اس کو، کوئی بات نہیں، آج تو فرشتوں کی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ اچھی قانون سازی کریں۔ دوسری بات جو مصدق ملک صاحب کر رہے تھے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور اسی لیے میں اپنے آرگیومنٹ کو ڈیولپ کروں گا کہ جب آپ اس طرح کی پاور دے دیتے ہیں کسی ایک شخص کو تو آربیٹری ایکسرسائز آف پاور بھی وہاں پہ آ جاتی ہے، اور اسی لیے آپ کے سامنے یہ مثالیں آتی ہیں کہ کسی شخص کا تعلق اگر نون لیگ سے ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کو تو آپ حراست میں لے لیتے ہیں انکوائری سٹیج پہ، لیکن اگر کوئی شخص جس کا تعلق حاکم وقت سے ہے، حکمران جماعت سے ہے، اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی۔ کچھ مثالیں انہوں نے آپ کو دے دی، ایک اور مثال جو ابھی میڈیا کے تھرو دوستوں کو پتہ چلی وہ ایک اور بہت ہی اہم وفاقی وزیر کی ہے جس کے بارے میں 2017 سے کورسپونڈنس سٹارٹ ہو گئی، لیکن چیئرمین نیب نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس وقت آج کل کی وفاقی کابینہ میں ایک اہم وفاقی وزیر ہیں جو کہ سی پیک پروجیکٹس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، یہ آپ سب ان کے بارے میں کوئی کارروائی یہ اتنا خفیہ کیوں رکھ رہے ہیں سر ناموں کو؟ اپوزیشن کا پروگرام کیا ہے؟ کیسے کریں گے احتجاج؟ کیسے ٹف ٹائم دیں گے؟ حضور آپ لوگ تو ان کی کیبنٹ کے یہ کام بھی میڈیا کا رہ گیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کے ایپ کو پبلکلی نہیں بتانا۔ سر یہ ایپ نہیں ہے، اگر پبلک ایکسچیکر کے پیسے کو لوٹا گیا ہے تو ان کا نام چلنا چاہیے، نام سامنے آنا چاہیے، کیس اگر عدالت سنتی ہے تو اس کا نام نکلنا چاہیے۔ یہ کیسی غیبت ہے مرتضی صاحب؟ جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب ابھی ماشاءاللہ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کو یہ بیان کرنا چاہیے کہ ان کے کولیگ جو کہ وفاقی کابینہ میں بیٹھتے ہیں، جن کے ہاتھ میں اس وقت کنٹرول ہے سی پیک پروجیکٹس کا، کیا ان کے خلاف شواہد موجود نہیں ہے؟ کیا ڈاکیومنٹس منظر عام پر نہیں ہے؟ کیا وہ جعلی ڈاکیومنٹس ہیں؟ کیا ابھی تک نیب کے ادارے نے ان شخصیت کے بارے میں کارروائی کی ہے کہ نہیں کی؟ مرتضی صاحب اگر بریف کامنٹ کریں، میں نے بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد شہزاد صاحب کے سب کے جواب لوں گا۔ ایک عام پاکستانی ہے بیچارہ، مرتضی بھائی آواز آ رہی؟ حراست میں لے لو، وہ حراست میں چلے جاتا ہے، 1.5 2 2.5 3 سال 4 سال وہ اپنا مقدمہ لڑتا ہے، 4 سال بعد عدالت کہتی ہے میں تم کو باعزت بری کرتی ہوں، 4 سال اس کی زندگی کون اس کو واپس کرے گا؟ یہ نظیریں سپریم کورٹ کی بتاتے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب بیرسٹر ہیں، کیا انہوں نے وہ ججمنٹ نہیں پڑھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2008 SCMR 1118 جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کسی شخص کو اگر آپ غلط اریسٹ کرتے ہو تو یو آر کازنگ irreparable harm to his personality۔ کون اس کو انڈیمنیفائی کرے گا؟ کون اس کو وہ کمپنسیٹ کرے گا؟ 11 سال آپ نے آصف زرداری صاحب کو جیل میں رکھا، کون کمپنسیٹ کرے گا؟ گیلانی صاحب کو آپ نے 4 سال جیل میں رکھا، ہم نے نہیں رکھا، جن کے ساتھ بغل میں بیٹھے انہوں نے رکھا، جو کہتے تھے آپ کو گھسیٹیں گے، ہم نے نہیں رکھا جی ہرگز۔ کون کمپنسیٹ کرے گا ان لوگوں کو؟ سر ایک تو مرتضی صاحب میری بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں رکھا، مسلم لیگ نواز نے رکھا یا مشرف دور میں ان کو رکھا گیا۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کا کیا اسٹانس ہے؟ واقعی یہ دہشت گردی ہوئی ہے حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کرنے کے عمل میں؟ دیکھیں، میں نے عادل صاحب کورٹ کے جو آرڈر جس کا حوالہ حمزہ صاحب کر رہے تھے
उन ऑर्डर्स का मैंने मुताला नहीं किया, तो मेरे लिए जिम्मेदारी से बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट मैं समझता हूँ एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हमारी पार्टी बड़ी क्लियर है। हम ये कहते हैं जुर्म को साबित करो, उसके बाद किसी शख्स को अगर हिरासत में लेना है बिस्मिल्लाह। हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन का उनसे आ जाता है उसका जवाब मैं फिर शहजाद साहब से लूंगा। मुझे मैं बिल्कुल ठीक है, आपका भी और मुसद्दिक साहब दोनों का पॉइंट आ गया, दोनों का जवाब